اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک ریسرچ ٹریزر کے معزز خواتین و حضرات، اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، کلمہ طیبہ کا ذکر اپنائیے، دل کی اجڑی کھیتی کو آباد بنائیے۔ خود غور کریں گے سارے کلمے پر، نہ اوپر کوئی نقطہ ہے اور نہ نیچے کوئی نقطہ ہے۔ پہلے کلمے کے ان لفظوں سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ زمین کے نیچے تخت الشراء سے عرش عظیم تک اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہی زمین و آسمانوں کا رب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مددگار اور شریک نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں خواتین و حضرات آپ کو پہلے کلمے کا ہی ایک ایسا عمل بتائیں گے جو آپ نے جمعے کے دن پڑھنا ہے۔ اس عمل سے رزق پر معمور فرشتے انسان سے دوستی کر لیتے ہیں۔ جمعے کے دن کیسے پہلا کلمہ پڑھا اور امید کی پہلی کرن کیسے نظر آئی، یہ مکمل واقعہ بھی آپ اس ویڈیو میں جانیں گے، اور اس عمل سے آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے اور اس مختصر سے کلمے کو پڑھنے سے انسان کیا کچھ حاصل کر سکتا ہے، یہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ بس ہماری آج کی اس ویڈیو کو خواتین و حضرات مکمل توجہ کے ساتھ دیکھیں، اور چینل پر نئے آنے والے دوست احباب ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو چلیے اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور آپ کو سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ دنیا کے وجود کا مدار اسی پہلے کلمہ طیبہ پر ہے۔ اس کے دونوں جز میں اللہ شامل ہے۔ کلمہ طیبہ اسلام کا سب سے پہلا رکن اور عظیم کلمہ ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ او جی، جس نے کلمہ پڑھا وہ ضرور جنت میں جائے گا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا غفور الرحیم ہے، مگر میرے بھائیوں، جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس کے الفاظ پر بھی کچھ غور کیا کبھی ہم نے؟ اس کے معنی، اس کے مطلب اور اس کے مقصد پر بھی غور کیا ہے؟ دنیا کی کمائی کی عجیب و غریب طریقے سیکھے ہیں، وقت لگایا، پیسہ ضائع کیا، مصائب برداشت کیے، مگر اس عظیم کلمے پر توجہ نہ دی۔ فانی دنیا کی نعمتیں اور عزت حاصل کرنے کی خاطر جان مال لگایا، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کیں، دنیا میں نام پیدا کیا، مگر افسوس کہ اسلام کا پہلا رکن کلمہ طیبہ صحیح نہیں آتا۔ لہٰذا سب سے پہلے اس کلمے کو حروف کی صحیح ادائیگی کا لحاظ کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے۔ افسوس کا مقام ہے کہ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ صحیح تلفظ کے ساتھ اس کلمے کو پڑھنے سے محروم ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ کسی عالم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کو صحیح تلفظ، اخلاص اور کیفیت کے ساتھ پڑھنا سیکھا جائے۔ لا الہ الا اللہ بہترین صدقہ، قبر میں باعث نجات، وزن میں سب پر بھاری، روز قیامت شفا کرنے اور جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ وضو، اذان کے بعد، نماز کے دوران اور بعد مناسک حج و عمرہ، سفر، خطبہ، کفارہ، مجلس، رات کے وقت، بیداری اور پریشانی کے وقت کی جانے والی دعاؤں کا حصہ ہے۔ جس دعا میں یہ شامل ہو اس کی قبولیت کے مواقع مزید بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ہر کسی سے الوہیت کے نفی کر کے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہیت ثابت کرنا لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے۔ خواتین و حضرات، لا الہ الا اللہ الگ جز ہے اور محمد الرسول اللہ الگ جز ہے۔ دونوں الگ الگ جز قرآن و حدیث میں بھی مذکور ہیں۔ ایک جز کو پڑھنے سے ایک کا ثواب ملے گا، دونوں کو پڑھنے سے دونوں کا ثواب ملے گا۔ البتہ مشائخ کا معمول یہ رہا ہے کہ پہلے جز لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے کی صورت میں 10-15 مرتبہ کے بعد محمد الرسول اللہ بھی شامل کر لیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیچھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی کجاوے پر سوار تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کا فرما بردار ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اے معاذ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر خدمت ہوں اور فرما برداری کے لیے تیار ہوں۔ 3 مرتبہ حضور اکرم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح فرما کر ارشاد فرمایا، جس شخص نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدقے دل سے گواہی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دوزخ پر حرام فرما دیا ہے۔
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تو عام طور پر لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال سے کچھ پہلے طنان علم کے گناہ سے بچنے کے لیے یہ حدیث بیان فرما دی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ تو کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کثرت سے لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دیا کرو، اس سے قبل کہ تمہارے درمیان اور اس گواہی کے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جائے۔ خواتین و حضرات، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی کے مطالعے سے صاف ظاہر ہے کہ اس کلمے کے پڑھنے کے بعد ان کی زندگی میں ایک زبردست انقلاب آ گیا۔ اسی لحاظ سے اگر اس کلمے کو کلمۃ الانقلاب کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ اس کلمے کو اخلاص کے ساتھ پڑھنے کے بعد انسان کا تعلق دنیا میں پیغمبر انقلاب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کتاب انقلاب قرآن مجید سے قائم ہو جاتا ہے اور کلمہ گو کی زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ عنکبوت میں ہے کہ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے تو انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے۔ تو پیارے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، آج ہی اس کلمہ طیبہ کے عمل کو کرنے کا ارادہ فرما لیں تاکہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس عمل کو وقت نکال کر لیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش و مغفرت کی امید کو قائم رکھا جائے۔ خواتین و حضرات، یہ کلمہ طیبہ اپنے لیے آپ جمعے کے دن پڑھ لیجئے۔ ایک دن آپ کو میری بات بہت یاد آئے گی، کیونکہ لا الہ الا اللہ پڑھنے پر مغفرت کا وعدہ ہے۔ اس حوالے سے حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ جو شخص خود اپنے لیے 70,000 بار لا الہ الا اللہ پڑھ لے یا کسی دوسرے کے لیے پڑھے تو جس کے لیے بھی پڑھا جائے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور میں یہ کلمہ پڑھا کرتا ہوں۔ محترم خواتین و حضرات، آپ نے کسی بھی جمعے کے دن 70,000 مرتبہ پہلے کلمے کا ورد کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی آپ دعا مانگنا چاہیں کھلے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ مانگیں۔ ایک بہن کا کہنا تھا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا نصاب اپنی بڑی بیٹی کے رشتے کی نیت سے پڑھنا شروع کر دیا۔ کلمے کے 3 نصاب مکمل کیے اور چوتھا نصاب ابھی آدھا ہی ہوا تھا کہ غیب سے میری بیٹی کے لیے ایک نہایت ہی مناسب رشتہ آیا جو کہ ہماری امید سے کہیں بڑھ کر تھا۔ ابھی چند ماہ پہلے ہم نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی بروز جمعہ کر دیا۔ میرا وظیفہ جاری ہے اور میں پر امید ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وظیفے کی برکت سے اس طرح غیب سے رشتے کا بندوبست کیا ہے، اسی طرح غیب سے شادی کے اخراجات کے لیے وسائل بنائے گا۔ لہٰذا خواتین و حضرات، اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے پھر یہی کہوں گا کہ اپنی زندگی میں کسی بھی جمعے کے دن آپ پہلے کلمے کو سارا دن کھلا پڑھیں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مقاصد کی کامیابی کے لیے گڑ گڑا کر دعا کریں۔ میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پہلے کلمے کا ورد کرنے سے انسان کی دنیا بھی بہترین بن جاتی ہے اور آخرت بھی بہترین ہو جاتی ہے، بلکہ اس کلمے کو عام دنوں میں بھی آپ کم از کم 100 مرتبہ تو روزانہ پڑھا کریں۔ اس کلمے کے فضائل و فوائد، برکات اور اس کلمے کی تاثیر آپ خود اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ریسرچ ٹریزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو خوشحال رکھے، رزق و روزگار میں برکتیں عطا فرمائے اور ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے اللہ پاک آپ سب کو محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔